الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومن قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیو دوستو عزیزو بقول مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سارے کام کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. دعوت کے گھر کی نسبت فرماتے تھے میرا کام کیا ہے, میرا کام کیا ہے, میرا کام ایک رانڈ عورت کا رونا ہے. وہ عورت جس کے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ جائے, جس کی تمام امنگیں, جس کے تمام ارمان اور سارے جذبات جس سے وابستہ ہے, اس کا سایہ ہی اٹھ گیا. وہ کیسی روتی ہے؟ اس کا بل بلانا, اس کا رونا, اس میں کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتی. اسی گھر کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, اندر بحرام مچا ہوا ہے اور بچے باہر لڈو کھیل رہے ہیں, گولیاں کھیل رہے ہیں. یہاں تک کہ جب گھر سے جنازہ جاتا ہے تو وہ بچے چھوٹے چھوٹے پوتے, نواسے, بیٹے جو نابالغ ہیں, چھوٹے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ابا جا رہے ہیں, ہمارے ابا جو ہے. اور گھر میں بحرام مچا ہوا ہے, شوق منا ہوا, تمام ارمان, تمام خوشیاں, اور نہ جانے کیا کیا سوچا تھا سارا. فرماتے تھے کہ میرا رونا, میرا کام یہ ہے. وہ امت جس کو خیر امت کہا گیا, تمام امتوں میں سب سے اونچی امت, وہ امت
کہ جس کو تمام نبیوں کی اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث براہ راست، جیسے اللہ پاک قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا جب کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا جب جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس سے سیدھے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ کتنی بڑی شرافت کی اور کیسی کرامت کی بات! اللہ کہتا ہے کوئی بزرگ ہم سے بات کر لے، کوئی بڑا آدمی ہم سے پوچھ لے تو ہم پھولے نہیں سوال، اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم او کما قال علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تشریف سے لے کے آپ کی ذات گرامی تک آپ فرماتے ہیں کہ ہماری تمام نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت اپنے پیچھے والوں کو پیسوں کا زمینوں کا وارث نہیں بناتے، ہم اس علم کا وارث بناتے ہیں جو اللہ کے یہاں سے لے کر آئے۔ اس لیے ہر نبی کے ساتھ ایمان کی دعوت اور کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، اور عرفات یہ دن ہے حج کے، حجاج کرام تیاری کر رہے ہیں، وہاں اللہ مبارک کرے عرفات۔ عرفات کا میدان تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے رخصت ہو رہے تھے، اس لیے کہ پہلے ہی فرما دیا تھا خذوا عنی مناسککم لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا۔ مجھ سے حج سیکھ لو، مجھ سے حج سیکھ لو، اگلے سال تک مجھے اپنے میں نہیں پاؤ۔ ایمان سے لے کے حج جو آخری رکن ہے وہاں تک ایک ایک چیز آپ نے سکھائی اور وہ سارا پھر اس مجمع کے حوالے کیا اور اس مجمع کو پوری امت حوالے کی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر فرد امت پوری امت کا ذمہ دار، اب پوری امت ہر فرد امت کے ذمہ دار۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا المؤمنون کاعضاء جسد واحد، تمام ایمان والے ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے، اذا اشتکا منہا عضو، پورے جسم میں سے کسی ایک جگہ کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ داڑھ میں تکلیف ہے پورا ہو، حالانکہ داڑھی نیچے، آنکھ میں کوئی کچرا گر جائے پورا بدن بے چین، چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے، ناخن اکھڑ جائے، ایک عضو کی تکلیف سارے جسم کی تکلیف ہے۔ ایک ایمان والے کے ایمان میں کمزوری، عقیدے میں خرابی، اللہ رسول کی نافرمانی، نبی کی میراث کا حفاظت نہ کرنا، اس کو اپنا کام نہ بنانا، یہ ہم سب کی اجتماعی تکلیف ہے۔ ہمیں یہ بے چینی بتائی گئی۔ اس لیے مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ہم وہاں مدرسے میں بیٹھے تھے لکھنؤ میں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں تذکرہ ہو رہا تھا دعوت کا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کوئی جتنی چاہے شاندار کوئی مضمون نگار ہو، کوئی خطابت کا ماہر ہو، اور کسی کے پاس کتنا ہی کوئی فن ہو، لیکن مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے چینی اور بے قراری نہ اس کو کوئی قلم سے نہ کوئی خطابت سے اس کا تعلق دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے دوستو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کام کو رسم نہ بنائیے، یہ کام ہے، نبوت کی میراث ہے، اور ہر کام اپنے مزاج سے ہوتا ہے۔
تجارت تاجرانہ مزاج سے، کھیتی کے مزاج سے، نوکری کے مزاج سے. یہ کار نبوت ہے، نبوت کا کام نبوت کے مزاج سے. وہ درد، وہ کڑن، وہ غم، وہ فکر، وہ آنسو، وہ راتوں کا رونا، وہ لمبے سجدے، اور جس کے نتیجے میں آپ نے امت بنائی. مولانا یوسف صاحب گزارے فرمایا کرتے تھے کہ حضور نے امت بنائی تھی، قوم نہیں بنائی. قومیں تو بنتی ہے تشدد اور تفرق سے. میری برادری، میرا خاندان، میرا رنگ، میری زبان، میرا علاقہ. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں سب سے پہلے جہالت کی، جاہلیت کی ان تمام چیزوں کو پیرو کی کہ 23 سال میں تم نے دیکھا 600 سال کا عرصہ کیسا گزرا. اتحاد جہالت اور شرک کو تشریف لائے. 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے، اس کے مجاہدے، اس میں قربانیاں، اس میں طرح طرح کی باتیں. اس سب کے نتیجے میں تم نے دیکھا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذمہ داریاں دی تھیں. ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے، سب پر گواہ بنا کر بھیجا ہے. اس لیے آپ کو آپ کا کام کرنا ہے المزید سراجا منیرا. اپنی حیات بابرکت میں آپ کو ایک ایسا مجمع تیار کر کے جانا ہے کہ جو قلب و قالب، جسم و روح، ظاہر و باطن، عقیدہ، عبادت، عمل، اخلاق، سماج، سوسائٹی، کمال، معاملات، ان سب میں 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجمع تیار کیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اور پھر فرمایا تھا ما علیکم ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ اور خلفائے راشدین. جو مجاہدے، جو قربانیاں، جس طرح تقاضوں پر داخل جھونکنا، مال لگانا، سردی کی پرواہ، گرمی کی پرواہ، بچے بھوکے ہیں، بچے رو رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی زندگی کو صحیح ٹھکانے لگانا چاہے، وقت، پیسہ اور سمجھ بوجھ، یہ 3 چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دی ہے. وقت کہو، زندگی کہو، ٹائم کہو، پیسہ، روٹی روزی. اور یہ تقسیم اللہ کی ہے. کسی کو بہت، کسی کو درمیانی، کسی کو تھوڑا. ایسے ہی سمجھ بوجھ، کوئی تو اشارے میں سمجھ جاتا ہے اور کوئی اشارے کے بغیر منشا کو پہچانتا ہے. جیسے وہ صحابی کے گھر کا واقعہ، حضور تشریف لے جا رہے ہیں. عام صحابہ کے مقابلے میں ان کا وہ کوئی پکا مکان نہیں تھا. وہ جو ان کا جھونپڑا تھا وہ ذرا اٹھا ہوا. یہ کس کا ہے؟ کھلانے کا. آپ نے کچھ نہیں کرنا، تشریف لے گئے. جب مسجد تشریف لائے وہ صحابی بھی آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. کوئی جواب نہیں. شاید میں سنا ہو پھر کہا، دانا کھیل لیا، باہر منہ کھیل لیا. گھبرا گئے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جس کو سرمایہ سمجھتے تھے. سرمایہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیلنس یا وہ جو بھی پتہ کہتے ہیں، پونجی، اپنی پونجی، وہ ساری یہی سمجھتے تھے. اسی لیے ایک یہودی آئے، ایک یہودی عالم حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا
کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت اونچے بلند بالا اخلاق. تو خلق عظیم کیا ہے؟ حضرت عمر کی شان، جس کے قلب کی صفائی پر قرآن کے آیتیں آئی ہے، جس راستے سے جاوے شیطان نہیں جا سکتا. حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. وہ عمر تواضع میں کیا بھائی میرا تو 40واں نمبر ہے اسلام میں حضور کو کیا بیان کر سکتا. بلال کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے دن سے بہت ساتھ رہے اور انہوں نے سب کچھ جھیلا ہے، دیکھا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس معلم آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی میرے پاس لے دے کر جو دولت ہے وہ یہی ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرنے میں کوئی 19-20 کا اگر فرق ہو گیا تو میں تو گیا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. صاحبزادی کے پاس چلے جاؤ، باپ بیٹی کا مسئلہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں گی. وہ یہودی عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ابن کلارا فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی. علی کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے دن سے مردوں میں وہ بکر صدیق، عورتوں میں اماں جان حضرت خدیجہ اور بچوں میں علی رضا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. آدمی کو جب کسی صحیح چیز کی تلاش ہوتی ہے نا تو وہ اکتاتا نہیں، گھبراتا نہیں جب تک مقصد کو نہ پہنچے. ہم تو بہت جلدی اپنے ہاتھ سے ڈھیلے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہمیں کام کا مقصد سمجھا رہے، اپنی زندگی کا مقصد کہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا یہی زندگی کا مقصد ہے. اور اللہ یہ جتنے سامان اور جتنی چمک دمک اچھل ان میں سے کسی سے راضی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو اللہ کو راضی کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کیا. جو جتنا ان کی شریعت سنت کا اور جو جتنا ان کی چال چلے گا وہ اللہ کی رضا کی طرف بڑھے گا. اللہ کی رضا زندگی کا مقصد، حضور کی شریعت راستہ، اور تیسری چیز آخرت. ہر ایک کے لیے طے ہے، مرنا ہے خدا کو ملے گا. یہ 3 بنیادیں ہیں زندگی کی. اللہ کو راضی کرنا، حضور کی شریعت سنت. پابندی تو جب کریں گے جب سیکھیں گے، سیکھتے ہی. اس لیے دین کا سیکھنا اور پتہ نہیں کیا بھلا سیکھتے رہتے ہیں. اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد. تم میں سمجھدار وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی میں جو اپنے نفس کو قابو پائے. القیس من دان نفسہ، جو اپنی خواہشات پر، اپنی منمانیوں پر، اپنی جن کی چاہتوں پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. اور آگے فرمایا بہت نادان ہے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. بڑا نادان ہے، اپنے ہی ہاتھ اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہا ہے، جو اپنی منمانیوں کے پیچھے بے لگام جانور کی طرح ہے. حلال نہ حرام، جائز نہ ناجائز، کسی چیز کی پرواہ نہیں. کھانے میں نہ کمانے میں، پہننے میں نہ اڑنے میں، شادیوں میں نہ رہائش، کسی چیز میں منمانی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امت میں جو یہ بنا اور بگاڑ دو لفظ سنتے ہیں نا، بنا اور بگاڑ، بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ اس لیے کہ وہاں تو فرما دیا تھا خیر امتی قرنی، ہر جمعے کے خطبے میں امام پڑھتا ہے میرے زمانے کی امت بہت اچھی ہے. تو یہ جتنے طبقات ہیں یہ سارے طبقات وہاں بھی تھے. کھیتی والے بھی تھے، باغات والے بھی تھے، منڈی والے بھی تھے، تجارت والے بھی تھے، غریب بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، جوان بھی تھے، ہر طبقے کے لوگ تھے. اس کو سب کے لیے حضور نے مہر لگا دی. میرے زمانے کی امت بہت اچھی.
کی وجہ ان کے کپڑے، ان کے مکان، ان کے یہاں کے فرنیچر. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ایمان کے بعد جو پہلا سبق پڑھایا تھا اور جس کی روشنی میں تربیت ہوئی تھی، اور پھر وہ پوری سیرت صحابہ پڑھو، مرد بھی اور عورتیں بھی، جان، مال اور صلاحیت یعنی سوجھ بوجھ، یہ تمہاری اپنی جائیداد اور تمہاری اپنی ملک نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت سب سے بڑا گناہ ہے. وقت، پیسہ اور صلاحیت، کہ اب اس امانت کو کیسے ادا کریں؟ ہم تو جانتے ہیں اللہ نے بہت کرم فرمایا، بہت کرم فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، مخصوص کیا. کاہے سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر. آپ کا تو آنا ہی نور، روحانیت کی روحانیت، برکت ہی برکت. آپ جہاں تشریف رکھیں، آپ مسکرائیں تو لاکھوں سلام، آپ کی زلفوں پہ لاکھوں سلام. آپ روئے یا آنسو کرتے تو آنسوں پر لاکھوں سلام. آپ چلے تو آپ کا تو وجود ہی کافی کہ صرف آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، 3 سوغاتیں دے کر بھیجا. کہ بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، جن کے ساتھ اللہ نے یہ چیز یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعوت، تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا اور دلوں کی صفائی کا سامان دے کر بھیجا. یہ میں پہلے کہہ چکا کہ حضور نے فرمایا ہم پیچھے والوں کو دنیا کا پیسے دھیلے کا وارث بنا کے دیے. حضور دعوت کا، سیکھنے سکھانے کا اور اللہ کی ذات سے ذاتی تعلق بنانا، دلوں کی صفائی. اسی لیے قرآن یہ شعر ملتے ہیں، تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ، معیت اللہ، نصرت اللہ، قدرت اللہ. تعلق بنتا ہے اس کو بنانے سے، اس کی عبادت سے. اس عبادت کو قربانی کے ساتھ کرنے سے تقرب، اور وہ ہوتے ہوتے پھر اللہ کہہ دیتے ہیں انی معکم، میں ہوں تمہارے ساتھ. انہیں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کہتے ہیں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں اور کریں گے. پھر جب کوئی ان کے راستے میں آتا ہے زبردستی، پھر اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تفصیل ہے اس کی، میں تفصیل میں نہیں بیٹھتا. یہ علماء سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کے سامنے، اور آج دن آپ ان کے پاس رہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو فکر ہو گیا کہ جان، مال اور صلاحیت یہ ہماری ملک تو ہے نہیں، امانت ہے. اس امانت کو کیسے ادا کریں؟ تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا. جب تمہیں 100% آپ کے رنگ میں رنگنا ہے، جہاں آپ کا وقت لگا، جتنا لگا، جیسے لگا، جہاں آپ کا پیسہ جتنا جیسے، اور جو آپ نے سوچا. اسی ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خالی آنے جانے کا نام
تکلیف نہیں ہے، میرا چلہ پورا ہو گیا، میرا 4 مہینے لگ گیا، میں 3 مرتبہ ملک مانگ گیا، میرا یوں ہوا، خالی آنے جانے کا نام تکلیف نہیں ہے۔ ہماری سوچ بدل جائے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت حضور کی سوچ کیا سوچ تھی؟ فرمایا کہ سوچ ہر فرد بشر، آدم کا ہر بیٹا، حوا کی ہر بیٹی علیہم الصلاۃ والتسلیمات، اس کی جان، اس کا مال، اس کی صلاحیت ایسے صحیح راستے پر لگے کہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ اسی لیے ہمیں جو مسجد وار جماعت اور مسجد وار جماعت کے ساتھی، میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، لمسجد پہلی آیت میں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ سچوں کی کہانیاں، یہ سچوں کی زندگی ہے جن کے سچے ہونے کے اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ رجال صدقوا ما عاهدوا، اللہ کے ساتھ کا جو عہد و پیمان تھا، تجھے مانا تیری ہی مانیں گے، لا الہ الا اللہ عہد و پیمان ہے کہ اس کو ایسا سچ کر دکھایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ بالکل سچ ہے، اور ہم کو حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہوا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو، اور پھر ان کی نشانیاں بھی بتلائی، جن کی جانیں، جن کا مال، جن کی صلاحیتیں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر گھر گھر تک پہنچ جائے، وہ سچے ہم کا حکم ہے۔ جیسے کہا گیا کہ ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کہ اللہ کو کہ اللہ کے دین کے مددگار بنے۔ اور یہ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ساتھ میں نصرت کس کو کہتے ہیں؟ نصرت عربی کا لفظ ہے اور اس کا لغوی ترجمہ جو ہے پانی پہنچانا۔ جیسے ہر کھیتی کو، ہر کھیتی میں بھی انار ہے، امرود ہے، نارنگی ہے، یعنی گیہوں ہے، چاول ہے، سبزیاں ہے، ہر ایک کو کوئی سادہ پانی، ہر ایک، لیکن ہر ایک کا وقت بھی مقرر، ہر ایک کی مقدار بھی۔ گیہوں کو کتنا پانی چاہیے، انار کو کتنا چاہیے، آم کے درخت کو کتنا چاہیے، کھجوروں کو کتنا چاہیے، کب چاہیے، ہے نہیں؟ یہ نصرت اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ ہی نے سوچ سمجھ دی ہے، اس کے ذریعے پانی پہنچاؤ اس باغ کو جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اور صحابہ نے خلافت راشدہ اور ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے جس کو سیکھا، جس کو لگایا کہ اس کی جو وہ ایمان ہے، وہ تقویٰ، توکل، تواضع اور عبدیت ہے، وہ سخاوت ہے، اور وہ صبر و شکر ہے، اور وہ خدا کی مخلوق کو راحت پہنچانا ہے کہ ہمارے وقت سے، ہمارے پیسے سے، ہماری بولی سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ اس لیے ایک صحابی نے نصیحت مانگی تھی، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، آپ نے زبان اس کو قابو میں رکھیے، اس کو قابو میں رکھیو۔ اور ایک موقع پر تو آپ نے صاف فرما دیا، من یضمن لی ما بین لحییہ وفخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، جو 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان کی، اور جو 2 ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی شرمگاہ کی، جو مجھے اس کی گارنٹی دے میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا، یاد ہے؟ وہاں تو خیر امتی کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ہر ایک جان، مال اور صلاحیت کو اللہ کی امانت سمجھتا تھا، اور اس امانت کو صحیح لگانے کی جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کر، عورتیں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، عوام بھی، خواص بھی، سب طبقے تھے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی اگر سامنے سوئی پڑی، لیکن جدھر پیٹھ ہو آدمی کی
کہ پیٹھ کے پیچھے کا تو پہاڑ بھی نظر نہیں آیا. یہ صحابہ کے دور کی خصوصیت ہے کہ کیا مرد کیا عورتیں کیا کماری بچیاں بہو بیٹیاں بھائی بھتیجے جتنے رشتے ہمارے ہیں وہ قابل ہیں. 100% امت کے دلوں کا رخ قرآن کی تعلیم. ہمارے جیسے وہ بھی کھاتے تھے کماتے تھے بیچتے تھے خریدتے تھے شادیاں کرتے لیکن ہر قدم پر حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے. ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن کی تعلیم میں نظر آتا ہے. کہ بہت آہیں بھر کے فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں جب سے امت نے قرآن کو پیٹ دکھا دی اب قرآن کے حکموں میں قرآن حکموں والی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور غلامی میں مسئلوں کا حل نظر نہیں آتا. قرآن کے دشمنوں کی چال چلنے میں وہ شادیاں ہو وہ کھانا ہو کپڑے ہو وہ رہن سہن ہو سماج ہو سوسائٹی ہو. اس لیے ہمارا انڈیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اسلام کا مقصد کھاؤ پیو کسی شریعت میں منع نہیں ہے کھانا کمانا بیوی بچے صحابہ میں تو حضور کے گھر میں لیکن ہر ایک کے دل سے اللہ کے غیر کا تعصب نکل جائے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. مخلوق کے ہاتھ میں نفع نقصان بنانا نہ بگڑنا. فرماتے تھے مخلوق کا تعصب نکل جائے اور یہ جو اندر میں شوق اٹھتے ہیں موجہ اٹھتی ہے چیزوں کی رغبت یہ بھی لے لوں وہ بھی لے روز نئی نئی ویرائٹیاں آتی ہے روز نئے نئے چیزیں آتی ہے. چیزوں کی رغبت نکل کر اعمال نبوت کا شوق دلوں میں پیدا ہو جائے. یہ فضائل کی کتابیں اس لیے ہے فضائل سنتے بھی ہیں یاد بھی ہے بیان بھی کرتے ہیں لیکن زندگی میں کتنا ہے رغبت کتنی ہے اس کی کہ مخلوق کا تاثر نکل جائے اعمال نبوت کی رغبت اور شوق پیدا ہو جائے اور نظر یہ چمک دمک یہ اچھل کود یہ دنیا کی رنگریلیاں کہ اس سے نظریں ہٹ کر نظریں آخرت پر جلتا ہے. اس عمل پر اللہ کا وعدہ کیا ہے اگر یہ گناہ ہے تو اس کی سزا کیا ہے کیا آخرت بلکہ یہ زندگی کی ہی ہے اس کے لیے الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. یہ ساری تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا کہ انہی ساری شکلوں میں رہ کر کے اپنی دنیا سے آخرت بنانا. اسی لیے قانون کو دھسایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اللہ نے تجھے دنیا دی ہے ایسی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں عمروں کی ایک جماعت لے کے چلتی لیکن کہا اس سے اپنے آخرت بنا. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے اللہ کی طرف سے لیکن دوستو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات سے میری دنیا کتنی آخرت کے لیے میری دنیا سے کتنی آخرت بن رہی ہے ہر ایک کے سوچنے کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ بگاڑ یہاں سے شروع ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو تو یہ سبق پڑھایا تھا جیسے اپنے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اقامت ہوتی ہے نا بیٹا تیرا پہلے دن کا سبق یہ ہے اللہ اکبر بڑی ذات سے اللہ اگر مرے گا تو انہیں کلمات کے ساتھ تجھے رخصت بھی کریں گے 4 بتا بیچ میں یہ سبق یاد رکھنا ہے. دنیا دیکھے گا چاند سورج اور ستارے اور کیا خبردار یہ سبق مت بھولنا. لیکن ہوتا یہ ہے جیسے ہم جو بھی سبق دیتے ہیں نا یہاں سبق جانا سبق دیتے ہیں الف خالی لیکن چینج یاد کر سنوں گا. آج کل ہے فون سب کے پاس آ گئے وہ گیا
دھوکہ دے رہا ہے حافظ جی کو. انگلینڈ کی کارگزاری سے ساتھ وہاں کی کمان کی کیا بیٹھا بیٹھا بلایا حافظ جی نے. سبق سناؤ یاد کیا ہو تو وہ تو تھوڑی دیر میں سکسر ہو تب سبق تو سنایا نہیں, یاد کیا نہیں. انگوٹھے پکڑو, کھڑے ہو جاؤ, اٹھک بیٹھک کرو. اس وقت پوری امت انگوٹھے پکڑی ہوئی ہے, کان پکڑی ہوئی ہے, سب پریشان ہے, اس لیے کہ سبق ہی بھول گئے. ہم ہیں کون, کیوں آئے تھے, کیا کرنے, کیا ذمہ داری تھی. اور ہمارا یہ احساس کہ رام کا رونا کہ جس امت کے ہاتھوں قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کی راہ نظر آتی, لوگ ہدایت پر آتے, اللہ کو پہچانتے, آخرت کو سمجھتے, نبی کا دامن تھامتے, اور ایک ایک عمل کی نورانیت اور روحانیت اور اس کے ساتھ جو اللہ کی غیبی مدد. امت تو اتنے بڑے کام کے لیے آئی, لیکن امت کے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. حلال حرام جائز ناجائز ٹھیکیدار یہاں سے شروع ہوا ہے. جان میری ہے, مال میرا ہے, سود میری ہے. جہاں چاہوں وقت لگاؤں, جہاں چاہوں بیٹھ جاؤں, جس کے پاس چاہے بیٹھ جاؤں, جہاں چاہوں پیسہ لگاؤں, جیسے چاہے خرچ کروں. اور پھر سوچ میں تو ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے وہ بنگلہ دیش میں تھے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر آدمی کے پاس دو طاقتیں ہیں, ایک سوچنے کی اور ایک کرنے کی. اور ہر آدمی کے کرنے کی طاقت سوچ کے تابع ہے. جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے. جیسے یہاں آنے کو سوچا تو پھر یہاں آئے, قرآن پڑھنا ہے سوچا پھر قرآن پڑھتے ہیں, ہے جی, پہلے سوچ. فرمایا کہ اس وقت ساری دنیا میں جتنی لڑائی ہے وہ فساد ہوئی تھی. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح ہے. گھر میں میاں بیوی, دو چھوٹے بھائی, بڑے بھائی, چچا بھتیجے, ابا اور اولاد, کہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس فیصلے کو آدمی پر نہیں چھوڑا کہ تم جو فیصلہ کرو کہ اس کو تو میں بتاؤں گا کس کی سوچ صحیح کس کی سوچ غلط. اور اسی کے لیے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سوچ نبی کی سوچ سے میل کھایا ہے وہ سوچ صحیح ہے. آخرت کو سوچنا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کے سامنے کیسا. حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں. اسی لیے میرے دوستو اس کو رسم نہیں بنانا ہے, ایک کام ہے. اور فرمایا ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے وہاں جب ہجرت کے ارادے سے چلے گئے تھے, پھر بعد میں تشریف لائے, لمبا واقعہ ہے. فرماتے کہ آج بھی اس دعوت میں اور دعوت کے جتنے اعمال ہیں, وہ فضائل کی تعلیم ہو, وہ گشتیں اور گھر گھر کے ملاقاتیں ہوں, اور چاہے وہ اجتماعی اور انفرادی دعوت ہو, جتنے اعمال دعوت ہیں آج بھی زندگیوں کے بدلنے اور یقینوں کے بدلنے کی تاثیر اس میں وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر مثال دی لیمو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کو کھٹا کرتا تھا. 1500 سال ہو گئے, زلزلے, طوفان, جنگیں, بارشیں, کیا کیا دنیا میں ہوا, لیمو کی تاثیر بدلی. کیوں بھائی, آپ بھی پانی کھٹا کرتا ہے نہیں لیمو. اور کوئی بہت بڑی شخصیت وہ نچوڑے تو پانی کھٹا ہوگا, ایسے سنٹا پوری نچوڑے تو نہیں ہوگا. یہ مثال دے کر فرمایا کہ جو تاثیر اس وقت تھی اس دعوت کی محنت میں اور اس کے اعمال میں وہ آج بھی ہے. ہاں
وہ جو گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں تو شوکیس، اور اس میں فروٹس، پھلوں کا ایک پھل انار ہے، انگور ہے، چیکو ہے، موسمی ہے، سبزیاں بھی ہے، لیمو بھی ہے، لیکن وہ سارے شوکیس میں پلاسٹک کے ہیں۔ شاندار قسم کا نظر آتا ہے انار، اب کھلا ہوا آپ کا کھا لو بیٹا، دیکھنے کا ہے، کھانے کا کہ جب تم اس کے گشتوں کو، اس میں شوق لگانے کو، اس میں اپنی قربانیوں کے بڑھانے کو اور اپنے جذبات کو اور شوق کو قربان کرنے کو ایک رسم سی بنا لو گے تو وہی شوکیس کا لیمو ہے، وہ نہیں کھٹا کرے گا۔ اسی لیے ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اسلام کی بنیادیں 4 ہیں۔ اللہ کے لیے کرنا، ٹھیک، اخلاص، اور بار بار اپنی نیت میں ٹوٹتے رہنا، میں کیوں کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سوال ہوتا ہے کیوں۔ اب جیسے بیٹھے ہیں کیوں، سن رہے ہیں کیوں، بول رہا ہے کیوں۔ فرماتے تھے کہ اگر جواب میں اللہ ہے تو اخلاص ہے، اور اس کے علاوہ ہے تو اخلاص کو منع ہے۔ فرماتے تھے اخلاص اور استخلاص یعنی یکسوئی سے کام میں لگنا، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، چلو تبلیغ گروپ کا نام بھی ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں۔ تعلیم کے وقت میں پورا وقت تعلیم کا اور اس کے سارے اعمال، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، عمل کرتا ہے ہم کو۔ فرماتے تھے اخلاص، یکسوئی اور قربانی، اس میں آدمی کہ اس کی تو ترقی کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ آدمی کا جسم ترقی کرتے کرتے سطح پر جا کر رک جاتا ہے، اور پھر ضرورت سے زیادہ اگر موٹا ہو جاتا ہے تو پھر پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن روح کے لیے کوئی حد نہیں ہے، روح کی ترقی اس کے لیے اعمال کہ جو اور وہ قربانی کے ساتھ گشت کے وقت میں اپنا کوئی تقاضا، تعلیم کے وقت میں اپنا کوئی تقاضا، 4 مہینے کے، ابھی تو 4 مہینے کی جماعتوں کی تشکیلیں ہو رہی ہیں، اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مقابلے میں دعوت کے تقاضے کو مقدم کر کے قربانی کے ساتھ چلنا، اخلاص، یکسوئی، قربانی، اور پھر فرماتے تھے کہ جو جتنا تھکے پچے مرے اپنے کو کچھ نہ سمجھے، میں اللہ کا نام لیتا ہوں، میں نہیں لے رہا ہوں، میرے اللہ کی توفیق ہے، میں نے 4 مہینے دیے، اللہ نے دلوائے، میں نے کچھ نہیں۔ ہم نے یہ جماعت بنائی اور ہم نے یہاں کی مسجد یہاں کام شروع کیا اور ہم نے وہ کام کیا، ہم کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں، کہ کرنا سب اور کوئی صحابہ کے نمونے کو سامنے رکھ کر اور پھر کچھ نہ سمجھ۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ بگاڑ شروع یہیں سے ہوا ہے، میرا جان میری، مال میرا، صلاحیت میری، جہاں تک اس محنت کے ذریعے اپنے اس رخ کو صحیح کرنا ہے۔ میرے پاس جو جان ہے وہ اللہ کی امانت ہے، کل کو جواب دینا ہے، زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا، ہر ایک کو جواب دینا۔ یہ اس کی مشق کے دن ہیں کہ 4 مہینے پیدل چل رہے ہوں، گاؤں میں دیہاتوں میں جا رہے ہوں، یہ دیش کی خیر خبر کہ جیسے کنگھی سے مثال دی ہے آپ نے کہ سارے ایمان والے کنگھی جیسے، اس میں سے ایک دندانہ اگر ٹوٹ جائے تو کنگھی، کیونکہ ایک کے عقیدے کی خرابی، ایک کے ایمان کی، ایک کیا نماز جان بوجھ کے کہ مدر کھانا ہو مدرا ہے، مدر جب یہ ساؤتھ افریقہ کے جہالات کا سامنا ہے، لٹ گئے اور پٹ گئے اور سب لے گئے اور یہ ہو گیا مجھے فوراً کیا ہے، میں نے کہا
وہ تیرا اہل ہو امال ہو حدیث کہ جس کی نماز جان بوجھ کے جس نے قضا کر دی وہ تو لٹ گیا۔ میرے دوستو، یہ فضائل کی کتابوں کی تعلیم یہ میرے آپ کے سب کیوں سن ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ہے، اور پھر سارا ہو کر کے پھر رونا ہے۔ صحابہ پڑھ کے استغفار کرتے تھے، ہم تو بغیر کیے بھی نہیں کرتے۔ اسی لیے اس وقت میں جتنے حالات ہیں کہ بگاڑ یہاں سے شروع ہوا ہے، اب دوبارہ اپنا رخ صحیح کرنا ہے۔ میرے پاس جو وقت ہے، ہر سانس امانت ہے، ہر پائے امانت ہے۔ میں بیٹھا ہوں، سوچ رہا ہوں، میری سوچ امانت ہے، اور اللہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ اس دھیان کے ساتھ اس لیے ہم کو یہ تینوں دولتیں میراث میں ملی ہے، ایمان کی دعوت، دین سیکھنا سکھانا، اور اللہ سے تعلق بنانا، دلوں کی صفائی، اس سب کو اللہ جانتا ہے کون سا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، یہ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے، پوری امت کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ کرے ہمارے مولانا عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ایک دفعہ قرن اول والی لہر دوڑا دے مشرق مغرب شمال جنوب عرب عالم۔ اللہ کو تو قدرت ہے، لیکن اللہ یہ کہتے ہیں تمہارے ساتھ میرا معاملہ ایسا ہوگا جیسا تمہارا میرے ساتھ ہوگا۔ تم میرے ساتھ جو گمان کرو گے میں تمہارے گمان کے اعتبار سے معاملہ کروں گا۔ ہمارا اللہ بڑی قدرت والا ہے، جب اس سے ہدایت مانگیں گے ہدایت دے گا، اور اسے جو مانگے اس نے کہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں تمہیں سب کو اپنی استغفار کی حقیقت یہ بتلائی کہ جو کچھ بھول چوک ہوئی ہے، گناہ چھوٹے بڑے چھپک اس پر ندامت ہو۔ بندہ اللہ کا، امتی رحمت للعالمین کا، ارے میں نے کیا کیا، اپنے کیے پر ندامت اور توبہ کہتے ہیں۔ آگے پکا ارادہ کہ اب یہ بھول نہیں کروں گا۔ اس وقت یہ ہمارا بھرو ضلع ایک زمانے میں مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم اور بھائی بھائی کریم صاحب وغیرہ ہمارے ضلع کو ریزرو بینک کہتے ہیں، ریزرو بینک۔ جب جاؤ خواجہ عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات کہ جس ملک کا تقاضا ہو، جس صوبے کا تقاضا ہو، جس وقت کا تقاضا ہو کہ بھروسے میں چلے جاؤ آپ کو وہ مل جائے۔ یہ تو ہمارا دوستو، مجھ سے بھی آپ سے بھی جتنی کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اس وقت بالکل نقد اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ہمت کر کے بتاؤ کہ جان مال صلاحیت تو اللہ کی امانت سمجھ کر کہو۔ ایک مرتبہ حضور کی مسجد میں بہت بڑا قافلہ ہے، دو قافلے ہیں۔ آپ نے فرمایا ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر، کچھ پتا نہیں۔ فرمایا جب مدینہ منورہ سے نکل کر اتنا چل چکو تو دیکھ لینا تمہاری جماعت کا رخ کیا ہے۔ یہ مسجد وار جماعت تو ایسی بنا دی کہ جو مسجد وار جماعت کا ساتھی آوے کہ بھائی میں تو تقاضا لے جا رہا ہوں، جس وقت کا جو تقاضا ہوگا۔ اب ہمت کر کے جیسے بیٹھے ہیں نیتیں کرے، نقد کھڑے ہو جائیں، کون تیار ہے؟ بتاؤ بھائی ہمت کر۔ پھر ہمارے ساتھی الگ سے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی نوعیت معلوم کر کے ترتیب بناتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح ترتیب بھی بنے گی۔ اس وقت تو کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے تیروں میں تیر ہیں، بتاؤ بھائی ہمت کرو۔ ایک تو اگر کال کرتے ہیں ادھر سے ایک ادھر سے، پھر انشاءاللہ جماعتیں بنیں گی۔ فرماؤ ہمت کرو، امانت سمجھ میں آ جائے۔
بچنے کو کہا اسے اس کی استعداد پیدا ہوتی ہے اس راستے کے قربانیوں اور محنت سے. ہمت کے کھڑے ہو کرو. ماشاءاللہ اللہ کو بہت بڑا اللہ کے خیر دے. اور جو مسئلے ذہنوں میں ہیں نبی کے کام کو اپنا کام بناؤں گا, اللہ کے کام کو اپنا کروں گا, اللہ میرا کام بنائیں گے, اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہم ہیں بہت کمزور, گھبراہ مت بالکل بھی. ساتھی رہیں گے, آپ کی مدد پوچھیں گے اور اس کے اعتبار سے ترتیب بنائیں گے. اس وقت تو کھڑے ہو گئے رہو. 7 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں, وہ صرف پہلے کھڑے تو ہو جائے. وہ کون ہے؟ ہم یہ طے کر گئے کہ اصل تو ہمارا کام یہی ہے. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت آہیں بھر کے کہتے رہے. امت کا تعارف بھی بدل گیا. جوتے والے, چپل والے, کپڑے والے, چشمے والے اب یہ ہو گیا. اور وہاں کا بدر والے, احد والے, خندق والے, تبوک والے, چیخڑوں والے, چیخڑوں کے بچنے والے. نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. اس کام کو کام بنانے کا مطلب کہ جب بھی جو بھی تقاضا ہوگا ہر موقع پر دعوت کا تقاضا ہم مقدم رکھیں گے اور اس کے بعد اپنے تقاضا. اور اللہ کی ذات سے امید ہے, جیسے حدیث میں بھی ہے, جو آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے دنیا تو اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے. من جعل الہموم ہما واحدا, جس نے سارے غموں سے, ساری فکروں سے ایک فکر مجھے آخرت, ہم اور سارا جانا اپنی آخرت کے لیے کرو گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول کرو. تو سب سے بڑی چیز علماء نے لکھا ہے معاشرت, رہن سہن. سب سے پہلا حربہ مدینہ منورہ پر دشمن نے جو دیا تھا کہ ان کا رہن سہن بدل. بہت لمبی تفصیل ہے, یہاں تک کہ جنہوں نے یہ اسکیم بنائی تھی وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر حضور کو دیا تھا ہمارے یہاں جو, اور اس میں بتلایا نبوی معاشرت, دینی معاشرت, اس کی بنیاد سادگی اور حیا. غیر اسلامی معاشرت, اس کی بنیاد بے حیائی اور فیشن, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, اردو میں, اور بے حیائی کے پردے میں. اللہ نے معاف فرمایا. سب کے سامنے سارا حال ہے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے. اللہ بہت استغفار کی ضرورت ہے, اور کوئی کسی پر چھینٹا بازی نہ کرے. اس کی دعائیں مانگے جہاں عقیدہ اور عبادت اور معاملات کی صفائی, یہ یہاں اس سب کا اثر, اس سب پر اثر پڑتا ہے معاشرے سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں معاشرہ تیار کیا اس لیے کہ وہاں جو لوگ خاندانوں میں لڑائی تھی ان کو زمینیں اور پیسے اور کپڑے نہیں دیے, عملوں پر کھڑا کیا. نماز کی سب صحیح کرنے پر, نماز کے فوراً بعد تعلیم کے حلقے سیکھنا سکھانا, خود حضور تعلیم کے حلقے میں ہوتے, ذکر کے حلقے ہاتھ تلاش کرتے ہیں. اللہ نے ہم کو گھر بیٹھے یہ دولت, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوستوں کہ ہمارا ایک پورا علاقہ علماء بھی, مفتیان بھی, مدارس بھی, اور پرانے قربانوں والے ساتھی بھی کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے, اور کتنے ابھی تک یہاں موجود ہیں, ابھی تک دنیا میں موجود ہیں. اللہ کا شکر ہے, ہم ان کے اس کی قدر کریں اور آپس میں ساتھیوں میں ایک دوسرے کا احترام ہو, کسی پر چھینٹا بازی نہ ہو. جو جتنا کر رہا ہے اس کو دیکھ لیں اور اس کے اعتبار سے جتنا اپنی ذات سے خود کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لا تکلف الا نفسک, پیارے نبی آپ اپنے آپ کو پابند کر دیجیے اور دوسروں کو ترغیب دیتے رہیے. یہی ہمارا کام ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات سے پابند ہو, شریعت کا, سنت کا, دعوت کی محنت اور اس کے تقاضوں کا, اور ساتھیوں کو پیار سے, محبت سے, کہ دعوت ہمیشہ شروع ہی سے اخلاق ہی سے چلی ہے
اور اخلاقی سے چلے گی. زبردستی اور ڈانٹنا پھٹکارنا چھڑکنا اس سے دعوت کا کام نہیں ہوتا، پھر وہ تو عداوت اور ضد پیدا کر دیتی ہے. اس لیے پیار محبت سے ہر ایک کو اپنے سے اچھا بہتر سمجھنا، ہر ایک جتنا جو کر رہا اس کو سراہنا، اس کو شاباشی دینا اور اس کے اچھی نظروں سے دیکھنا. یہ جب کرتے رہیں گے اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو قبول فرمائے. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد في بلائك وشجعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وشجعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وشجعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگار ہمارا اندر باہر اول اخیر سب تیرے سامنے ہے. اے اللہ ہمارے ساتھ تیرے نام کے ساتھ ایک نسبت لگی ہوئی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. اے اللہ ہم ناک رگڑ کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. ہم سب کے ماں باپ بھائی بہن بچوں کو اے اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی پوری بخشش فرما دے. پورے دین کو پوری دنیا میں آپ کے ساتھ زندہ فرما دے. ہمیں دیندار بنا دے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دعوت کے تقاضوں پر جان و مال لگانے والا بنا. اے اللہ خواہشات پر، منمانیوں پر، اب تجھے ناراض کرنے والی چیزوں پر تیری دی ہوئی جان و مال اور صلاحیتوں کو لگانے سے ہماری حفاظت فرما. نفس و شیطان کے مکر فریب سے ہماری حفاظت فرما. ایمان میں قوت اور کمال پیدا فرما دے، ایمانی صفات سے آراستہ فرما دے، رضائل سے پاک فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، اب تم ہمارا بن جا. دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر اور اس کے لیے ہمیں تیاری کا فکر. جن دوستوں ساتھیوں بھائیوں چھوٹوں بڑوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہر ایک کی جائز کرنا کو طرف تو دیکھ رہا ہے تیری نسبت کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے. اے اللہ اسلام مسلمین کی حفاظت فرما، اعداء کا قہر و مغلوب فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بے بس و بے بس ہیں. تیری ذات کا سہارا ہے، بے سہاروں کے سہارے ہمیں راستے میں نہ چھوڑ دے، ہمارا سہارا بن جا. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. جو ماں باپ اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور جو بے مکانوں کے لیے، اور جو بے روزگاروں کے جس کی جو جائز ضرورت ہے اے اللہ عاقبت کے ساتھ پورا فرما دے. اچھے صالح جوڑے نصیب فرما، گھروں کا آباد فرما. اے اللہ جتنی دعائیں مانگی ہے پہلے اس کو قبول فرما. اس وقت جو مانگنا چاہیے تھا رہ گیا، تو علیم و خبیر ہے، اپنے خزانوں سے چھانٹ کے نصیب فرما. اپنا تعلق، اپنا قرب، اپنی معیت، اپنی غیبی مدد شامل حال فرما. صبر حضرت کو قبول فرما. ہمارے اس مجمع کو، اب مجمع کی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ ان میں سے کوئی ضائع نہ ہونے پائے، کوئی ضائع نہ ہونے پائے، سب کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.